بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6 التجوید کلاس میں تمام متعلمات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کلاس کا آغاز حسب معمول تلاوت قرآن مجید سے کریں گے، جس کے لیے ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی متعلمہ کو مائک دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ G6984 G6981 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ أنا اللہ، میں اللہ تعالیٰ ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کھلی کھلی کتاب کی یقیناً ہم نے اسے عربی پہ نازل کیا تاکہ تم عقل کرو۔ ہم نے جو یہ قرآن تجھ پہ وحی کیا، اس کے ذریعے ہم تیرے سامنے ثابت شدہ حقائق میں سے ان بیان کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس بارے میں تو غافلوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2 سے 4۔ جزاکم اللہ، احسن الجزاء۔ حدیث نبی علیہ وسلم پڑھنے کے لیے ایک شاملہ سے درخواست کی جاتی ہے۔ مائک دیجیے۔ جزاک اللہ۔ G6805 السلام علیکم۔ G6805 G6805 G13 السلام G6913۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حدیث مبارک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک انک حمید مجید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت اور درس و تدریس کی مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ سوال حاجت بھی نہ کر سکے، تو میں اسے اس عطا سے بھی افضل عطا کرتا ہوں جو میں دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام تمام دیگر کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ شکریہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح پڑھنے کے لیے کسی شاملہ سے درخواست کی جاتی ہے۔ پلیز ایڈمٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ: دنیاوی علوم و فنون کے تحصیل کے لیے غور کرو کہ ابجد شروع کر کے ایم اے کی ڈگری تک، پھر امتحان، مقابلہ، ڈالیاں دینے اور دوسرے اخراجات، ضروریہ خرید کتب وغیرہ میں کس قدر محنت، وقت اور روپیہ صرف ہوتا ہے، اور مگر اس کے بالمقابل قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بنانے کے واسطے ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے واسطے ہم عشر اشیر بھی خرچ کرتے تو رحمت کے دروازے یہاں پر کھل جاتے۔ حقائق القرآن جلد سوم صفحہ 330۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، ہماری محترمہ ٹیچر صاحبہ کو آگاہ کرتی ہوں کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، وعلیکم السلام جی۔ جی، التجوید میں جو اصول آج ہم سیکھیں گے وہ میں ہے کہ را کو تفخیم یا ترقی کے ساتھ کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ فتح والی را اگر یہ ہو اور تشدید کے بغیر بھی ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال دیکھیے، رحیمی، را کے اوپر فتح، اس کو ہم پر کر کے موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح علم تارا، را ادھر بھی تھک ہوگی یعنی موٹی پڑی جائے گی، کیونکہ ان دونوں کے اوپر فتح ہے۔ دمہ والی را یعنی جو بغیر تشدید کے بھی ہو، مثلا ربما، تو را اس کے اوپر دمہ ہے تو یہ را بھی موٹی ادا ہوگی۔ فتح اور تشدید والی را تفخیم سے پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ را جس کے اوپر فتح بھی ہو اور تشدید دونوں موجود ہوں تب بھی ہم اس کو پر کر کے موٹا ادا کریں گے۔ تو یہ دونوں صفات ہیں۔ اس میں دیکھیے الرحمن، الرحیم، یہاں کسرہ کے ساتھ ہوگا حیم۔ اب آگے ہے کہ دمہ اور تشدید والی رو۔ پہلے تھا کہ دمہ جو تشدید کے بغیر ہو، اب اس میں تشدید بھی شامل ہے۔ دمہ اور تشدید والی رو بھی تفخیم سے ادا ہوتی ہے۔ مثلا مرو، تو رو جو ہے ایک تشدید، ہم اس کو مضبوطی سے بھی پڑھیں گے اور اس کو موٹا کر کے بھی ادا کریں گے، مرو۔ اس کے بعد ہے کہ را ساکن سے پہلے فتح ہوگی تو را کو تفخیم سے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، اب را ساکنہ ہے ادھر، یعنی را کے اوپر سکون کی علامت ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، جو پچھلا حرف ہوگا ہم اس کے اوپر دیکھیں گے، اگر تو اس کے اوپر فتح کی علامت ہے تو اس را ساکن کو بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کو میں پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں، ترمیہم۔ اس کے بعد دیکھیے فی الارض، تو را، دونوں را اس سے پہلے جو حروف ہیں ان کے اوپر فتح کی علامت ہے۔ را ساکن سے پہلے اگر دمہ ہو تو را تفخیم سے ادا ہوگی۔ اب دیکھیے را ساکن ادھر، اس سے پہلے جو حرف ہے زا، اس کے اوپر دمہ ہے۔ دوسری مثال میں را ساکن سے پہلے میم جو ہے وہ بھی مدموم ہے، تو یہ دونوں را جو ہیں یہ تھک یعنی تفخیم کے ساتھ ادا ہوں گے۔ تو میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں،
انظر مرسلین. را ساکن سے پہلے اگر عارضی کسرہ آ جائے تو بھی را کو تفخیم سے ادا کیا جائے گا. مثلا اب یہ دیکھیں، ارجی، اگر یہ الف جو ہے یہ بالکل خالی ہے. اگر ہم نے اس کو پڑھنا ہو تو آپ نے حمزۃ الوصل میں اس اصول کو ہمارے ساتھ سیکھا تھا کہ فرسٹ متحرک کو دیکھیں گے، اس پر کسرہ ہے تو الف جو ہے اس کو پر بھی ہم عارضی طور پہ کسرہ لگا دیتے ہیں. تو یہی آج ہم تفخیم الراء میں اصول پڑھ رہے ہیں. را ساکن سے پہلے اگر عارضی کسرہ آ جائے تو پھر بھی اس را کو ہم نے تفخیم سے ادا کرنا ہوتا ہے. جی را تھک یہاں پڑھیں گے. یہ کسرہ کی وجہ سے تھن نہیں ہوگی، چونکہ یہ عارضی کسرہ ہے تو اس صورت میں اس کو مفخم ادا کیا جائے گا، یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا. ارجعی. پھر ہے را ساکن سے پہلے اگر کسرہ دوسرے کلمہ میں بھی موجود ہو تو تب بھی را تفخیم سے ادا ہوگی. اب ارجی جو پچھلی مثال تھی وہ اس میں ایک کلمہ تھا. اب ہمارے پاس ایک رب اور ارحمہما دو کلمے ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ رب ارحمہما. رب اس میں جو کسرہ ہے وہ دوسرے والے اس والے رب میں ہے، لیکن یہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے اصول کہ ارجی میں عارضی کسرہ ہے، لیکن اس میں را ساکن سے پہلے جو ہماری کسرہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. یہ ایک کلمہ رب اور دوسرا ارحمہما. جب اس کو ملا کے پڑھا جائے گا تو رب را تھک، رب ارحمہما. امید ہے کہ اس نقطے کی بھی آپ کو یہاں سمجھ آ گئی ہوگی. را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو بھی ہم نے را کو مفخم ادا کرنا ہے. مرصادن. یہ دیکھیں عام طور پہ عام فہم کے حساب سے تو ایسے ہونا چاہیے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ آ گئی تو ہو سکتا ہے اس کو باریک پڑھا جائے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اس صورت میں اگر ہمارے پاس اگلا لیٹر مفخم ہو، یعنی وہ والے حروف جن کو ہم ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ آپ نے سیکھا، ہمارے ساتھ سیکھا تھا کہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہم پر کر کے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، مفخم ادا کرتے ہیں. تو صاد ان میں سے ایک ہے. مر صادن. تو اس صاد کی وجہ سے یہ را تھک ہوگی، نہ کہ اس میم کی وجہ سے، میم مکسور کی وجہ سے اس کی ادائیگی ہوگی. مر صادن. اسی طرح دیکھیے اگلے لفظ میں پھر تو ہمارے پاس تھک لیٹر ہے، یعنی وہ حرف ہے جو مفخم ادا کیا جاتا ہے. تو پھر وہی والا مخفم را کا جو ہے وہ تفخیم الرا کا جو اصول ہے یہاں ہم اپنائیں گے. قرطاسن. اسی طرح پھر اگلے لفظ میں دیکھیے قاف تھک ہے. پہلے میں صاد تھک تھا، دوسرے میں تو تھک ہے، اور تیسرے حرف میں قاف تھک ہے. تو اس کو بھی ہم مفخم ادا کریں گے، اس رو کو، اس قاف کی تھکنس تھک لیٹر ہونے کی وجہ سے. فرقتن. فرقتن. اس کے بعد پھر یہ ہمارا سود رپیٹ ہو رہا ہے، پہلی مثال میں بھی سود تھا، آخری بھی. تو یہ تمام جو ہیں یہ حروف مستعلیہ میں سے مثالیں ہیں. ارصادن. ارصادن. تو یہ تمام جو را ساکن ہیں یہ ٹھیک پڑے جائیں گے، یعنی یہ سارے جو را ہیں یہ تفخیم ہیں. اس کے بعد جو نقطہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے فتح ہو تو وہ را بھی تفخیم سے ادا ہوتی ہے. جی، اب جو ہم نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے بھی اگر کوئی ہمارے پاس ساکن حرف ہو تو اس مثال میں دیکھیے دال جو ہے وہ ساکن ہے. تو اب ہم نے یہ قاف کو دال اور را سے ملاتے ہوئے
इसको साकिन करना है तो इसको पढ़ने का तरीका होगा कादरो, यानी रॉ इसमें हम थिक करके पढ़ेंगे। इसी तरह फाजरो, तो ये दाल का हम यहाँ हल्का कलकला भी करेंगे और जीम का भी, क्योंकि ये लफ्ज के हमारे दरमियान में है, तो ये वक्फ की सूरत में ठीक है। अगर इसी तरह ये कद रू होता तो फिर भी ये ठीक था, लेकिन चूंकि हमने इसको वक्फ की करने की सूरत में आपको बताना है कि किस तरह से पढ़ा जाता है। अगर रॉ साकिन से पहले दाल साकिन और जीम साकिन है, यानी दोनों रॉ साकिना से पहले अगर साकिन हुरूफ आ जाएं तो तब भी रॉ को हम तफखीम के साथ पढ़ते हैं। अगर रॉ साकिन से पहले सुकून हो और उससे पहले दमा हो तो रॉ भी तफखीम से पढ़ी जाती है। जो पिछली मिसाल थी वो फतह की सूरत में थी, अब जो है वो उस सूरत में है कि अगर इससे रा साकिन से पहले दमा भी मौजूद हो तब भी उससे पहले वाला हर्फ देखेंगे फा बिल्कुल अगर साकिन भी है तो कुफ, ओस्र, यूस्र, ये तमाम जो हरूफ हैं ये तफहीम के साथ, इसमें जो रॉ है इसको तफहीम के साथ पढ़ेंगे। पहले हम तरकीब रॉ इसका कायदा सीख लेते हैं, फिर हम इकट्ठी इनकी मश्क करेंगे। तो जिस हर्फ को तरकीक से पढ़ा जाता है इसे मुरक्कक कहते हैं। तरकीक का मतलब है बारीकी या पतलापन। हुरूफ तहज्जी में से 7 हरूफ जो तफहीम से पढ़े जाने वाले हैं उनका हमने एक मजमूआ याद किया था। गुस्सा, दौगतिन, किज हमेशा मुफख्खम या पुर करके पढ़े जाती हैं, और मजीद 3 हरूफ अलिफ, लाम और रॉ इसमें तफहीम आर्जी होती है। ये भी हमने पढ़ा था कि ये कंडीशनली थिक होते हैं, कभी तो हम इनको कंडीशनल वर्ड्स हैं, कभी इनको मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। 3 हरूफ यानी अलिफ मदिया, लाम शद्दद ये भी हमने पढ़ा था, लामुल जलाला में इसका लाम शद्दद का रूल पढ़ा था, और रा साकिना और रा मुशद्दद को हालात के मुताबिक कभी तफखीम से और कभी तरकीब से पढ़ा जाता है। अलिफ के बारे में याद रखना चाहिए कि वो अपने से पहले हर हरूफ के ताबे होता है, और अगर साबका हर्फ मुखफ़्फ़म या मुरक्कक हो तो भी तफखीम या तरकीब से पढ़ा जाएगा। जैसे कौला है तो काफ थिक लेटर को उसके बाद अलिफ आ रही है तो उसको मोटा करके पढ़ते हैं। अब इसका जो पहला नुक्ता है कि कसरा वाली रॉ जो बगैर तशदीद के हो उसको हमने बारीक अदा करना होता है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। रिजालुन, री, देखें इसको बारीकी से पढ़ना है। रिजालुन, कसरा वाली रॉ तशदीद के साथ हो, पहले है तशदीद के बगैर, और इस नुक्ते में है कि तशदीद के साथ हो, फिर भी इसको बारीक यानी मुरक्कक अदा करेंगे तरकीब के साथ। अर्रिजालु, अर्रिजालु। अगला नुक्ता है कि साकिन रॉ से पहले कसरा हो, मसलन इसकी मिसालें देखते हैं। शिरअतुन, फिरऔनुन, शिरअतुन, फिरऔनुन, तो इन रॉ को भी हमने बारीक पढ़ना है। रॉ साकिन से पहले सुकून हो, तो इससे पहले कसरा हो तो तब भी रॉ को हमने बारीकी से पढ़ना है। तो मिसाल देखते हैं। केबर, केबर, बा को हल्का सा कलकला करेंगे और रॉ को बारीक यहाँ पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले या साकिन हो, मसलन अब ये नुक्ता थोड़ा सा काबिल तवज्जो है। रॉ साकिन से पहले या साकिन हो, मसलन कदीर, खैर, कसीर, या कसीर भी हो या कसीर, तो इन तीनों सूरतों में रॉ को हमने बारीक पढ़ना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है हमने देखनी कि रॉ साकिन से पहले या साकिना मौजूद है। उससे पहले लेटर क्या था? कसरा के साथ था या फतह के साथ, वो नहीं आपने रॉ साकिन से पहले देखना है। या साकिन अगर मौजूद है तो हमने रॉ को रॉ साकिना को तरकीब के साथ पढ़ना है। खैर, ये रॉ भी बारीक पढ़ी जाएगी
किस वजह से? ये या साकिना की वजह से, ना कि ये ख्वा की फतह की वजह से। कसीर, तो ये भी कसीर, यहाँ जो लिखा है वो कसीर, और इन दोनों में, तीनों में आपने रॉ साकिन से पहले या साकिना देखना है, तो इसको आपने इन तमाम रॉ को तरकी के साथ पढ़ना है। तो ये कुलिया यही है जो याद रखने वाला है कि रॉ साकिन से पहले या साकिन मौजूद हो तो रॉ साकिना जो है वो तरकीक अदा होगी। अब है कि रॉय इमाला, यानी इमाला वाली रॉ, मसलन ये आपने ये लिखा हुआ है मजरेहा, तो इस रॉ को भी आपने मजरेहा, इसको मजहूल की तरह इसको लंबा करके पढ़ते हैं। तो इस रॉ को, एक्सेप्ट ये रॉ जो है, इसको आपने लंबा करना है। ये इस तरह से है मजरेहा। ये एक ही दफा कुरान मजीद में इस तरह का लफ्ज है जिसमें इस रॉ को मजहूल की तरह यानी लंबा करके इस तरह से पढ़ा जाता है। और ये सूरह हूद की आयत नंबर, आयत है आई थिंक 42। उम्मीद है कि बहनों को आज जो हमने तफखीम रॉ और तरकीब को रॉ पढ़े हैं इनकी समझ अच्छी तरह आ गई होगी। अब इन कवायद की हम मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। तो जी एडमिन, आप अगर किसी मुतल्लिमा को माइक पर बुला लें तो वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी 6862। जी, जी अस्सलाम वालेकुम 6862। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अर्स अरसलनाका यरजूना अर्रहीम उम्तिरत उर्सिला उर्सिला कसीरा इसको दोबारा से पढ़ लीजिए। उर्सिला उर्सिला। जी। उर्सिला कसीरा अर्जिकुम अल गुरफता वल अर्जी इरजिई। इसको फिर से पढ़िए, इस रॉ को कैसे पढ़ेंगे? ठीक करके ठीक करके, वेल डन। इरजिई जी माशाल्लाह। वरहम यअमुरु इसको फिर से क़िरत पढ़िए, यअमुरु रूह को लंबा नहीं होने दे प्लीज। यअमुरु जी बस। क़िरतासिन इसको कैसे पढ़ेंगे रॉ को? थिक ठीक, माशाल्लाह। क़िरतासिन लबिल मिरसादी दी को भी नहीं लंबा करें, आखिरी हर्फ पे जरा आपने आवाज लबिल तेज। मिरसादी। जी माशाल्लाह। जी अब मैं यहाँ से पूछ लेती हूँ, इस रॉ को कैसे अदा करना है जो आखिरी हर्फ में है? ठीक, क्योंकि इसके बाद स्वाद जो है वो मुरखस तफखीम वाला है और उस पे पता भी है। जी माशाल्लाह, इसलिए कि ये तफखीम वाला हर्फ है, ठीक है, मुस्तालिया जी में से है, हुरूफे मुस्तालिया में से एक है। जी। जी माशाल्लाह। और इसमें वरहम, इसमें बताइए। इसमें भी क्योंकि इससे पहले जो है वाव जो है वो पता वाला है, तो इसलिए भी इसको रा को भी अ, ठीक पढ़ना। जी माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह समझ। जी एडमिन प्लीज अगली बहन को माइक पे बुलाइए। जी 6932। जी 6932। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्रिहा मिन शर्रि वन्नहारी यारिसु अन्नारी अम्री युशरिक माशाल्लाह। रीहुन इस पे रीहुन जी वेल डन। लजिक्री फिल बर्री इसको दोबारा से पढ़िए। फिल बर्री। लंबा नहीं, फेल बर्री। री अच्छा बहुत पतला, और आपने 1 सेकंड से इसको लंबा नहीं करना। ठीक है। फिल बर्री नारिसु रिजालुन शिरअतुन शिरअतन फिरऔन। जी शेर आतन, ठीक है, तनवीन की वजह से। ठीक है। शिरअतन फिरऔन। जी जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह। जी एडमिन, प्लीज अगली बहन को माइक पे दावत दें। जी जी 6817। जी 6817। अस्सलामु अलैकुम। जी 6817। आवाज आ रही है? जी 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 हाँ। जी शुरू अच्छा। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहाँ से शुरू करूं? जी ये थर्ड लाइन से, या ओके। बस ये रोन से। ओके। रीहुम लज़िक्री। जी काइंडली ये आखिरी लाइन आप पढ़ लें। ओके। बसीर खबीर कदीर। आपको पता है यहाँ हम रॉ को किस तरह वक्फ करते हुए पढ़ेंगे? ये जो तनवीन के साथ है वक्फ की सूरत में, ये जी क्योंकि या आई है तो या की वजह से हम इसको तरकीक अदा करेंगे। जी माशाल्लाह। बसीर, ठीक है। और जी फिर थिक थोड़ी सी आप इसको थिन थोड़ी सी अदा करें। थोड़ी सी और थिन कर दूं? जी थिन ठीक है। पढ़ें जी। ठीक है। बसीर ख्वाबीर गदीर ज़ुआइर ज़ुआइर ख्वाइर नज़ीर नज़ीर जी माशाल्लाह। अल-मसीर। जी अब आप इसमें मुझे आखिरी लफ्ज में बताएं कि हमने रॉ को क्यों थिन करके पढ़ा है। इसलिए कि इससे पहले या थी इस वजह से, और उससे प्रीवियस लेटर पे यानी कि कसरा है, कसरा की सूरत में। और जब भी रॉ साकिन से पहले या रा से पहले या हो तो हमने रा को हमेशा ये ज़हन में रखना है कि तरकीब अदा करनी। अगर इस या साकिना से पहले स्वाद मफ्तू भी होता, फतह के साथ भी होता ना, और कसरा के तब साथ है या फतह के साथ भी होता, तब भी हमने तब भी रॉ को, रॉ साकिन को हमने थिन अदा करना था, ठीक है। ये जी जस्ट इस रूल को सिर्फ हमने मकसूर होने की हद तक नहीं रखना, ये फतह पर भी हो। जैसे ये जी देखिए खैर, ये रॉ पतली पड़ी गई, हालांकि जो या साकिन से पहले ख्वाब के ऊपर फतह थी, ठीक है। बिल्कुल। तो अब इसको इस तरह से कहेंगे कि ये रॉ साकिन से पहले या साकिन थी, इसलिए इस रॉ को हमने थिन पढ़ा, ठीक है। जी जी जज़ाकुमुल्लाह। और अगर जज़ाकल्लाह। इस लफ्ज को हम सुकून के बगैर, ये साकिन होने के बगैर पढ़ें, तो आप इसको अदा करके पढ़िए। इस पूरे वर्ड को पढ़ें, यहाँ हम साकिन नहीं इसको कह रहे, इसको पूरा पढ़िए। अच्छा। अल-मसीर तो इस रॉ को फिर कैसे अदा करेंगे? मुखफ़फ़। मुफक्कम, वेल डन, आपको बहुत अच्छी तरह रूल समझ आ गया है कि ये जज़ाकल्लाह। जो रॉ है, ये वक्फ की सूरत में जब हमने इसको सुकून की हालत जी में पढ़ना है, तब ये इस रा या साकिना की वजह से थिन होगी, बारीक पड़ी जाएगी।
جی ادروائز اگر ہم نے اس کو پورا پڑھنا ہو تو را کا ہم جانتے ہیں کہ را اگر مدموم ہے، مفتوح ہے، یا دونوں صورتوں میں اس کو ہم نے ٹھیک کر کے پڑھنا ہوتا ہے. چونکہ یہاں یہ دیکھیں آیت کا نشان آ گیا کہ ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ را جو ہے وہ تھن یعنی مرکب ادا ہوگی. جزاکم اللہ، بہت جزاک اللہ. شکریہ. جی، معمول کے مطابق ہم جو قواعد سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں، لیکن آج اس کی جگہ ہم آپ کی توجہ کے لیے ایک پریزنٹیشن لے کر آئے ہیں جو کہ آیات قرآنیہ کے مسنون جوابی کلمات کے بارے میں ہے. یعنی اگر قرآن مجید میں کوئی اس طرح کا جملہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے جواب میں کچھ کہیں تو اس سے ریلیٹڈ یہ آج کی پریزنٹیشن ہے. تو شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن کریم کی بعض آیات پڑھنے یا سننے کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور نفس مضمون کے مطابق دعائیہ الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے. اس سنت کی اتباع میں یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے. اس کی عام مثال ہمیں نماز جمعہ میں ملتی ہے، جس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بالعموم سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور امام اور مقتدی آیات کے مضمون کی مناسبت سے درج ذیل الفاظ میں خدا تعالیٰ کے حضور اپنے جذبات کا اظہار اور دعا کرتے ہیں. تو یہ پہلی مثال جو ہے یہ سورۃ الاعلی، اس کی آیت نمبر 2 ہے. سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کے جواب میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی. پھر سورہ غاشیہ ہے، تو اس کی آیت نمبر 27 میں ثم ان علینا حسابہم، تو جواب میں سب پڑھتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اگلی مثال جو ہے، یہ جو اگلی ایک ورس لی گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط سے لے کے ضالین تک، تو سب سننے والے آخر پر کہتے ہیں آمین. اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یہ جو سورہ رحمان کی آیت یہاں 14 ہے، یہ 31 دفعہ تکرار کے ساتھ اس سورہ میں ہے. اس کے بعد سورہ ملک کی آیت نمبر 31، جو کہ اس کی یہ آخری آیت ہے سورۃ الملک کی. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اللہ یأتینا بہ وہو رب العالمین. اگلی جو آیت ہے وہ سورۃ القیامہ، اس کی آیت نمبر 41، اور یہ بھی سورہ قیامہ کی آخری آیت ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا انہ علی کل شیء قدیر. اگلی آیت سورۃ التین یعنی اس کی آیت نمبر 9 ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین،
یہ بھی اس کی آخری آیت ہے، بلا و انا علی ذالک من الشاہدین۔ اس آیت کے جواب میں بلا و انا علی ذالک من الشاہدین پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر کی آیت نمبر 4، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو جوابیہ کلمہ ہے اس کا سبحانک، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جس کے بعد اگر مومنین کی کوئی دعا پڑھی جائے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے آمین، اللہم آمین، یعنی اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ جہاں خدا تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں یہ کہنا چاہیے اللہم لا تعذبنا، اے اللہ ہمیں عذاب نہ دینا۔ جہاں خدا تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو وہاں کہنا چاہیے اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرمانا۔ جہاں خدا تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا ذکر ہو وہاں کہنا چاہیے اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہم سے مغفرت کا سلوک فرمانا۔ جہاں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہو وہاں کہنا چاہیے اللہم ادخلنا فی رحمتک، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ جہاں خدا تعالیٰ کے علم کامل کا ذکر ہو تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جہاں خدا تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین کا ذکر ہو تو جوابیہ کلمہ ہے سلام علی المرسلین، سلام ہو سب مرسلین پر۔ جہاں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ جہاں سزا یافتہ لوگوں کا ذکر ہو اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ جہاں احکامات خداوندی کا ذکر ہو اللہم اوزعنا ان نعمل صالحا، ان نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ اب میں اس پریزنٹیشن کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتی ہوں، وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ G6981 نے درخواست کی ہے کہ ان کا کوئی سوال ہے پریزنٹیشن کے حوالے سے، تو جی ٹیچر صاحبہ سے گزارش ہے کہ ان کا سوال سن لیں۔ G6981 پلیز انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم میرا السلام ورحمۃ یہ اللہ۔ ہے کہ جب ہم سورت فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو آمین میں آ کو کیوں لمبا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو مد اصلی ہوتے ہیں ان کے بعد کوئی سبب بنتا ہے تو اس کو لمبا کرتے ہیں۔ مین کا تو سمجھ آتی ہے کہ مین کو لمبا کرتے ہیں، یا مد ہے اور وہاں پہ وقف کر رہے ہوتے ہیں، آ کو لمبا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی آپ کے سوال کے لیے بہت شکریہ۔ جہاں تک میرا کوئی اتنا وسیع علم نہیں ہے، لیکن اسی طرح سے جو میں نے پڑھا ہے کہ گرامیٹیکلی اگر یہاں کوئی ہو تو مجھے اتنی تفصیل سے تو نہیں پتا، لیکن میں یہاں بتا دیتی ہوں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو اس کے بعد مقتدی، جب لکھا ہوا ہے نا کہ امام پڑھتا ہے تو یہ مقتدی سارے مل کے کہتے ہیں، تو اس وقت اونچی زبان میں آمین کہا جاتا تھا بس۔
جی ٹھیک ہے. اور جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو سورت ملک کے بعد آپ نے بتایا ہے نا کہ مائن، تو اس کے بعد آم، وہ ہے رب اللہم آتے نا، کیا ہے الفاظ اس کے آخر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ایک یہ اضافہ بھی اس کے آخر میں نے پڑھا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے جو حوالہ لیا ہے یہ تحسین القرآن، حضرت یہ سوری تحسین القرآن، تحسین القرآن کتاب ہے، یہ حافظ فضل ربی صاحب کی ہے، ان سے میں نے یہ حوالہ لیا ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہو ادھر اتنا ہی موجود ہے. اس میں اس سورہ ملک کا جو حوالہ تھا اس میں اس کے جوابیہ کلمات میں اللہ یاتینا بھی وہو رب العالمین یہاں تک ہی مجھے ملا ہے. اگر زیادہ ہوگا تو یہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا آپ نے چیک کرنا ہو اس کتاب کا تو اس کا اوکے یہ صفحہ نمبر 203 ہے. ٹھیک ہے، جزاک اوکے، اللہ. جزاک اللہ. آپ کے سوالوں کے لیے بہت شکریہ، آپ نے سوال پوچھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ اب کلاس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج سورہ فاتر کی پریکٹس کریں گے. تو ایڈمن صاحبہ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب کو بریک آؤٹ روم میں ڈال دیں تاکہ ہم اپنی اپنی ٹیچر کے ساتھ پریکٹس کر سکیں. جزاکم اللہ. جی ایڈمن صاحب. السلام علیکم. وہ مین روم میں چلے گئے. اچھا جی، تو پھر ہم مین روم کی طرف چلے جائیں. یہ اب کچھ اعلانات ہیں. جی پہلا ہے کہ امسال بھی ہم مقابلہ حسن قرات ہوگا اس کلاس میں. تو جو متعلمات خواہش مند ہیں وہ اپنی ریکارڈنگ سورہ فاتر کی آیات 28 تا 31 کی ان اس ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں. جو تاریخ اس کے لیے مقرر ہے وہ ہے 12 نومبر سے 22 نومبر کے درمیان آپ نے بھیجنی ہے اپنی ریکارڈنگ. اس کے بعد ہے کہ آئی ڈی کے حصول کے واسطے یا کسی اور بھی طرح کی معلومات کے سلسلے میں اگر آپ کو ہماری انتظامیہ سے رابطہ کرنا ہو تو یہ 2 ای میلز آئی ڈی ہیں، ان پر آپ رابطہ کر سکتی ہیں. ہماری اگلی کلاس جو کلاس نمبر 15 ہے وہ 31 اکتوبر 2024 کو جمعرات کو ہوگی، انشاءاللہ.
अब हम अपनी क्लास का इख्तिताम दुआ से करेंगे। G6785, अस्सलामु अलैकुम। G6785। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक मिनट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री। اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين اللهم آمين. G6805। G6805۔ السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम। اس کا ترجمہ ہے دعا کا۔ اے اللہ میری قبر میں میری وحشت کو دور فرما، اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما، اور اے میرے لیے اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے میرے اللہ جو کچھ میں اس قرآن مجید میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے اس میں سے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین۔